ہماری آنکھوں پہ کالی پٹیاں باندھ کے ہمیں اغوا کر کے زبردستی کھانا کھلایا تھا اور اس کے لیے ہمیں شمالی علاقہ جات بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑی. پاکستان میں پہلی بار جس میں نابینا افراد کو وہ سکلز دیے جائیں گی کہ وہ باقاعدہ پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر میں داخل ہو سکیں. مسئلہ یہی ہے کہ اعتماد کا ایشو ہے، بیکاز جب ہم امپلائر سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے کریں گے، ان کو تو نظر نہیں آتا. نابینا افراد کے لیے یہ دنیا کیسے دکھتی ہے، کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، چلا کیسے جاتا ہے. شاید ہی کبھی یہ خبر سنی ہو کہ کوئی نابینا سڑک پار کرتے ہوئے جو ہے وہ زخمی ہو گیا ہو یا ہلاک ہو گیا ہو. 99% بینا افراد جو ہیں وہی مرتے ہیں. کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ آج جس مہمان کو ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں، یقیناً آپ کا پہلے بھی ان کے ساتھ تعارف ہوا ہوگا. کئی بار اس شو میں آئے ہیں اسٹوڈیو میں یا پرانے اسٹوڈیو میں، اور کبھی تو ہم ان کے پاس بھی گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا، وسعت آپ کو تو یاد ہوگا، ہم گئے تھے ایک ایونٹ میں جس کو کہتے تھے ڈائننگ ان دا ڈارک، اور اس میں انہوں نے ہماری آنکھوں پہ کالی پٹیاں باندھ کے ہمیں اغوا کر کے زبردستی کھانا کھلایا تھا اور اس کے لیے ہمیں شمالی علاقہ جات بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جیسے یقیناً آپ جیسے جو لوگ ہیں جو مطلب دیکھ سکتے ہیں، وی آر سائٹڈ انڈیویجولز، ہمیں تھوڑا سا احساس ہو، سمجھ آئے کہ نابینا افراد کے لیے یہ دنیا کیسے دکھتی ہے، کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، چلا کیسے جاتا ہے، کیونکہ اکثر ہمیں ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہوتا. کیسے ہوگا ہمیں؟ تو ایک بہت مزیدار اور بہت انٹرسٹنگ ایونٹ تھا، اور اس کے بعد پھر بھی ہم نے بات کی، اور علی ترین صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. انہوں نے پاکستان ان کا ایک ادارہ ہے، اس کی آڑ میں یہ ایونٹ ہوا تھا، اور اب خوشخبری یہ ہے کہ وہ وہاں رکے نہیں. اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے، اور اب انکلوسیو پاکستان ایک پروفیشنل ٹریننگ پروگرام لا رہا ہے. میرے خیال پاکستان میں پہلی بار، کیوں علی ایسا ہی ہے، پاکستان میں پہلی بار جس میں نابینا افراد کو وہ سکلز دیے جائیں گی کہ وہ باقاعدہ پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر میں داخل ہو سکیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اگین. علی میرا خیال ہے کہ چوتھی بار ہے یہ مجھے. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می سر. نہیں اینی ٹائم، ایسا ماحول لگتا ہے مجھے ہے ہی آپ کا گاڑی ہے. تھینک یو سو مچ. تو تھوڑا سا بتائیں مطلب کس طرح کی ٹریننگ، تھوڑا سا آپ اے بی سی بتائیں. میں بتاتا ہوں. اچھا، ٹریننگ کے اوپر آنے سے پہلے نا زرار بھائی، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ میرا تھوڑا سا پرسپیکٹو چیزوں کے حوالے سے چینج ہوا ہے. میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یار بینگ اے بلائنڈ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، یا ہمارے بہت سے جو ویژولی امپیئرڈ ہیں یا پی ڈبلیو ڈیز ہیں، پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں، ان کے پاس بڑی زیادتی ہوتی ہے. یہ کارپوریٹ، یہ معاشرہ، یہ لوگ جو ہے نا ان کو نوکریاں نہیں دینا چاہتے، جو کہ کسی حد تک ٹھیک بھی تھی. لیکن جب ہم اپنی پروفیشنل لائف میں آئے نا، تو ہم نے جب دوسرے لینس سے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، اور وہ دیکھا کہ ہمارے دوستوں میں، ہمارے اندر، کمیونٹی کے اندر، اس کمیونٹی کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ نہیں ہیں، جو کہ کمی ہے. تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پراپر ایجوکیشن نہیں ہوتی، گنے چنے ادارے ہیں، بہت لمیٹڈ ادارے ہیں، اسکلز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی پروگرام نہیں ہوتا. تو جب آپ کو کمپیٹ کرنا ہوتا ہے اداروں میں جا کے، دیکھیں سی ایس آر کے نام پہ تو ایک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جو کہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے اور وہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ کو ہولسٹکلی دیکھنا ہے، اور اگر آپ کو جو ہے وہ کنسسٹنٹلی کریئر ڈیولپمنٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں. تو جب ہم نے اس لینس سے چیزوں کو دیکھا تو ہم نے کہا کہ یار یہ کون کرے گا پروگرام. تو ہم نے کہا کہ یار یہ ہم ہی کیوں نہ کریں، خود ہی کرنا پڑے گا، خود کرنا پڑے گا. بیکاز جو چیلنجز ہم نے فیس کیے نا زرار بھائی، وہ اس ٹائم پہ شاید ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا بھی نہیں تھا، اس طرح سے مینٹور بھی نہیں تھا، تو ہم نے لڑ جھڑ کے کسی بھی طریقے سے کیا. تو اب انکلوسیو پاکستان آرٹ فارم سے ہم نے ایک کریئر ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا ہے جو الحمدللہ آن گوئنگ ہے، جس میں ہم جو ہمارے ٹرینیز ہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کارپوریٹ ورلڈ میں انہوں نے قدم رکھنا ہے، اور کس طریقے سے کارپوریٹ ورلڈ میں انہوں نے سروائیو کرنا ہے. کیا ٹریننگ؟ اچھا، سو بیسکلی ہم جو اپنا کریئر ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے اس میں 2 کمپوننٹس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے جو ٹیکنیکل سائڈ پہ، جس میں ہم جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، مائکروسافٹ آفس ہے، آؤٹ لک
پاور پوائنٹ, ورڈ, ایکسل وغیرہ, جو کہ بہت ضروری چیزیں اس کو سکھا رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے آپ نے اسکرین ریڈر کے ساتھ اور اس طرح کی جو ڈیوائسیز ہیں اسکرین ریڈر اور ٹاکنگ اس کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے. اور دوسرا جو ہمارا کمپوننٹ ہے وہ سافٹ اسکلس کے حوالے سے ہے کہ بھائی آپ نے ایسا ٹیکنیکل اسکلس سیکھ لیے, آپ جب جاب کے لیے انٹرویو کے لیے جاؤ گے تو کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے, جو باقی پریزنٹیشن آپ کی کیا ہے, سوشل گرومنگ آپ کی کیا ہونی چاہیے, اور کس طریقے سے جو باقی کی چیزیں ان کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے, کمیونیکیشن اسکلس کیا ہونے چاہیے تاکہ سامنے والا اعتماد کر سکے آپ پہ, تاکہ سامنے والا اعتماد کر سکے. بیکاز مسئلہ یہی ہے کہ اعتماد کا ایشو ہے. بیکاز جب ہم امپلائر سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے کریں گے, ان کو تو نظر نہیں آتا, ہمارے لیے لائبلٹی ہو جائیں گے, ہم CSR ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں, آپ یہ کر لیں, آپ وہ کر لیں, ہم تھوڑے دن رکھیں گے, 3 مہینے رکھیں گے انٹرنشپ, اس کے بعد بائے بائے ٹاٹا. جو سوری ٹو سے ایک طرح سے خیرات ہے, جو کہ خیرات ہے, ٹھیک ہے, جو کہ PWDs یہ ڈیزرو نہیں کرتے. 27 ملین ایک ایسٹیمیٹ بتاتا ہے WHO کا کہ 27 ملین ایسے افراد ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں جو کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کا سامنا کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس کو اکٹھا کریں نا تو یہ بہت سے ملکوں کی آبادی بن جاتی ہے. اور اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو 3 کمبائنڈ شہروں کی یہ آبادی بن جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے, یہ جو آپ کا ہے ٹریننگ پروگرام, جی یہ کہاں پہ ہے, یا یہ ابھی کس مرحلے میں ہے, کیا ہے, مطلب شروع کب کیا آپ نے؟ اچھا اس کو شروع کیے ہوئے ہمیں کوئی 4-5 ماہ ہو گئے ہیں, اس سے زیادہ کا ہو گیا ہے. کراچی میں یہ لوکیٹڈ ہے, نارتھ نازم آباد میں, جہاں پہ ہم اس میں ٹریننگ دے رہے ہیں. ایک تو میں نے کریئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ٹریننگ کا ذکر کیا نا آپ سے, دوسری جو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں نا وہ ہے انڈیپینڈنٹ لیونگ کے لیے, اور جو زیادہ تر خواتین سے ریلیٹڈ ہے. بیکاز ہمیں یہ بھی چیلنجز سامنے آتے تھے کہ خواتین کو گھروں میں بھی بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں کی لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, سسرال میں ان کو کام کرنے میں مسائل ہوتے ہیں. تو اس میں ہم انڈیپینڈنٹ ٹریننگ بھی سکھا رہے ہیں زرار بھائی, جس میں آپ کو کس طریقے سے ڈومیسٹک کام کرنے ہیں, ٹھیک ہے, گھر کے جو گھریلو کام ہے, اس کے علاوہ کھانے پکانے کا جو کام ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے, بیکاز اور وہ کیسے سیو رہتے ہوئے آپ نے کرنا ہے. اور آپ کو کچھ کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے. ہاں بالکل, مطلب کہ آپ کے جو ٹریننگ پروگرام سے گزر کر نابینا افراد مطلب کوئی کارپوریٹ سیکٹر میں باقی داخل ہوئے ہیں, مطلب کہ یو ہیو سم تھنگ ٹو شو فار اٹ. الحمدللہ ہمارے ابھی کیونکہ پروگرام کو شروع ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا, اور اس کے حساب سے ہم نے ابھی 12 سے 13 پلیسمنٹ کیے ہیں, جو کہ میجورٹی جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر میں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کچھ لوگوں کی پرماننٹ جابس ہوئی ہیں اور کچھ لوگ انٹرنشپ میں ہیں, جو کہ امید ہمیں یہی ہے کہ جیسی ان کی انٹرنشپ کمپلیٹ ہوگی تو وہ اپنی پرماننٹ جاب پہ چلے جائیں گے. تو اس حوالے سے بینکنگ سیکٹر میں دیکھیں ایک چیز جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ضرورت ہے, اور رائٹ کینڈیڈیٹس کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک کا ایک پورا پالیسی ہے. اور ہم جب بینکنگ سے بات کرتے ہیں, بینک سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس تو وہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے جو کہ ہم رکھ سکیں. تو اس میں ہم ایک برج کا کام کر رہے ہیں, اور ہم اپنے پاس سے جو لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں جو کہ پروفیشنل لائف میں جو ہے اسٹیپ ان کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہوتے ہیں, اور پھر ہم ان کو دیتے ہیں, اور الحمدللہ ہمیں بڑا اچھا رسپانس بھی آتا ہے. ڈیمانڈ ہے, مطلب ولنگنس ہے, اگر بندے کے پاس سکلز ہوں تو بہت ڈیمانڈ ہے. اور مسئلہ یہی ہے کہ کہاں سے وہ لوگ لائیں جن کو وہ اسکلفل ہوں. تو وہ اس کے لیے ہم نے پھر کہا ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, اور ہمارے پاس اور بھی یہ والا بیچ جب انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا تو ہماری امید یہ ہے کہ ہم مزید سلیکشن کرائیٹیریا کیا ہے, کورس کی ڈیوریشن کیا ہے, کیا کورسز ہیں, یہ کچھ بتائیں. اوکے, جو ہمارا کریئر ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے وہ 3 مہینے کا پروگرام ہے, اور اس میں ہم انٹرمیڈیٹ اینڈ ابو کو ہماری پریفرنس ہوتی ہے کہ انڈر گریجویٹ یا گریجویٹ ہو جو کہ اپنی پروفیشنل لائف میں جانے کے لیے بالکل تیار ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ ہم ان کو ٹریننگ کرائیں اور وہ اس کے بعد وہ کہہ کہ نہیں مجھے تو یہ کرنا ہے. تو وہ گریجویٹ لیول کا ہو, اور 3 مہینے کا پروگرام ہے جس میں ہم ان کا باقاعدہ انٹرویو کرتے ہیں کہ وہ اب ایسا بھی نہ ہونا کہ بالکل ہم جو کمپیوٹر ہی نہ آتا ہو, ہم ان کو ایکسل سکھا رہے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو بٹن ہی نہیں پتا کمپیوٹر کا. تو کچھ ہم نے پری ریکویسٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں, اور اگر وہ اس پری ریکویسٹ سے نہیں پورا اترتا تو ہم ان کو دوسری ٹریننگس میں ریکمینڈ کر دیتے ہیں. اس پروفیشنل ٹریننگ کے لیے ہمارا بڑا اسٹرکٹ کرائیٹیریا ہے, اور ہم 3 مہینے تک ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ان کو پلیس کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا ایک اور پروگرام بھی ہے, اور وہ اب یہ ہے کہ ہم اب انشاءاللہ عید کے بعد ایک جاب فیئر کا بھی انعقاد کرنے والے ہیں, جس میں ہم ان آرگنائزیشنز کو لیں گے جو کہ ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن پہ بلیو رکھتی ہیں, اور ان کو اچھے کینڈیڈیٹس چاہیے.
تو ہم اگین وہ برج کا کام کریں گے کہ ہم امپلائرس کو وہ پلیٹ فارم دیں گے کہ وہ آ کے اپنے کینڈیڈیٹس کو وہاں پہ انٹرویو کریں, اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ہم وہ پلیٹ فارم دیں گے کہ وہ ڈائریکٹلی امپلائر سے کنیکٹ ہو سکے. عام لوگوں کے لیے, پرسن وداؤٹ ڈسیبلٹی کے لیے تو آپ کو پتہ ہے ہر سال کتنے زیادہ جو ہے وہ جاب فیئر ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن پی ڈبلیو ڈیز کے لیے بہت کم ایسے جاب فیئر ہوتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ یہ والا جو انیشیٹو ہوگا اس سے بھی بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا, اور لوگ جو ہیں وہ امپلائرز جو ہیں وہ اچھے کینڈیڈیٹس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. نہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ان فیکٹ جب ہو رہا ہو تو ہمیں بتا دینا یار, ہم بھی آنا چاہیں گے. ضرور. اچھا, اس میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں؟ اس میں لڑکیاں دونوں ہیں بالکل. اور اس میں جو ہے وہ کوئی جینڈر ہم میک شیور کرتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ابھی ہم کرائٹیریا کی بات کر رہے تھے نا, کہ اگر ہمارے پاس 10 لوگ ہیں تو ہمارے پاس 4 کم از کم لڑکیاں ہونی چاہیے, تبھی ہمارا جو ہے وہ ایک بیچ وہ کمپلیٹ ہوگا. کیونکہ جو ریکوائرمنٹ ہے اب ماشاء اللہ جابس کے لیے بھی, اس میں بھی جینڈر ایکویلٹی کی طرف ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں, اور خواتین کی بھی ریکوائرمنٹ. اچھا علی, اب آپ سے پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے, ٹیکنالوجی کتنے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے؟ آپ نے ابھی ذکر کیا اسکرین ریڈرز کا, رائٹ, اے آئی کا دور بھی ہے. کچھ آپ کے ذہن میں کوئی اے آئی ٹیکنالوجیز ہیں جو اس کام میں فائدہ مند ہو سکتی ہیں؟ سر بہت سی ایسی اے آئی ہیں جو کہ ہمارے لیے زندگی آسان کرتے ہیں. بہت سی ایسی ایپس ڈیولپ ہو چکی ہیں. گوگل لینس ایک بڑا اچھی ایپ ہے, اور اس کے علاوہ جو بیسکلی کام کیا کرتی ہیں اے آئی, بیسکلی اب بہت سارے آفیسز میں ہم پروفیشنل لائف میں رہتے ہیں, بہت سارے ہمارے ہاں ابھی بھی پیپر ورک ہو رہا ہوتا ہے, رائٹ. اب ایک ویژولی امپیئرڈ ہے, وہ کمپیوٹر پہ تو دیکھ لے گا کہ اچھا جی یہ مجھے پی ڈی ایف فائل ملے, مجھے ورڈ کی فائل ملے, میں ریڈ کر رہا ہوں. اب اس کے ہاتھ میں آ گیا, یہ لو بھائی یہ پیپر ہے, یہ کاپی ہے, ڈاکیومنٹس ہیں, ان کے آپ نے ریڈ کرنا ہے. اب وہاں پہ تو لمیٹیشن آ جاتی ہے, لیکن اے آئی ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ ایک کلک کرتے ہو پکچرس کو, گوگل لینس میں آپ جاتے ہو, اس کو کہتے ہو کہ یار یہ ڈاکیومنٹ میرے لیے ریڈ کر کے بتا دو, وہ ڈاکیومنٹ پورا ریڈ کر کے دے دیتا ہے. اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں, کرنسی ریڈر ہیں, بہت اسکیم کی بھی ہم بریک میں بات کرتے ہیں, تو کرنسی آپ ایک اے آئی کی مدد سے بڑی آسانی کے ساتھ ریڈ کر سکتے ہو. کہ مطلب کسی نے آپ کو نوٹ پکڑا ہے, کہا کہ یہ مطلب 1000 کا ہے اور ہے وہ کچھ اور. ہاں, میرے ساتھ بڑا ہوتا ہے ایسا کہ لوگ کہتے ہیں, میں تو پھر اب ہمارے پاس اے آئی کی ٹول ہے, ہم کرنسی ریڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی صحیح ہے یہ اس طریقے سے. کیونکہ پریشان ہوتے جاتے ہیں کہ یار تو ہمارا خیال اے آئی تو سر فیوچر ہے. جب ہمارا اسکرین ریڈر آیا تھا, میں ابھی بھی سوچتا ہوں زرار بھائی کہ اگر یہ ویژولی امپیئرڈ کی لائف میں اسکرین ریڈر نیا آتا تو ہم کہاں ہوتے ہیں, ہم پتھر کے دور میں ہوتے ہیں. صحیح بات. اور اب اسکرین ریڈر کی مدد سے بہت سی جابس کریٹ ہو رہی ہیں, اور بہت سی دوسرے اپرچونیٹیز, کاروباری اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کریٹ. تو آپ کی جو ٹریننگ پروگرام ہے اس میں پھر یہ بھی چیزیں آپ انکلوڈ کرتے ہیں نا, کہ گوگل لینس کو کیسے استعمال کرنا ہے, مطلب مستقل اپڈیٹ ہو رہا ہے, مستقل اپڈیٹ ہو رہا ہے, ایوالو ہو رہا ہے, کس طریقے سے آپ نے گوگل لینس کو استعمال کرنا ہے, کس طرح سے اس طرح کی اور ایپس ہیں جن کو آپ نے, یعنی آپ کے پاس ہم جو ٹریننگ دے رہے ہیں نا, مجھے ایکسکیوز نہیں دینا چاہتے اپنے ٹرینیز کو بھی کہ وہ جا کے یہ بول سکے کہ یار میں تو بلائنڈ ہوں, میں تو پیپر پہ لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا, تو مجھے تو آپ صرف پی ڈی ایف میں دیں. تو وہ ہم سارے ٹولس کے ساتھ ان کو ایکوپ کریں. دیٹ از وائی ہم ایک فل فلیش ٹریننگ دے رہے ہیں, اور ہم کارپوریٹ کے پاس جب جاتے ہیں تو ان کی کانفیڈنس میں کتنا فرق دیکھا ہے آپ نے ٹریننگ سے پہلے اور ٹریننگ کے بعد؟ بہت زیادہ, کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس ایسے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری سرکاری نوکری لگا دو جہاں پہ ہمیں جانا نہ پڑے, ہمیں 32,000 جو وظیفہ ہے وہ آتا رہے. اور ہم ان کو پھر اس کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, یار 32,000 سے کیا ہوگا تمہارا, اسی طرح تم کارپوریٹ میں جاؤ, تم 6 فگرس میں بھی جا کے کما سکتے ہو, اور یہ پاسبل ہے اگر آپ اپنے آپ کو ایکوپ کرنا. تو مائنڈ سیٹ کو بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ والا مائنڈ سیٹ, جو کہ ہم اگین میں آپ کو بولتا ہوں ذرا بھائی, ہم ہمیشہ دوسروں کو کوستے رہتے ہیں نا, یار امپلائر یہ نہیں کرتا, ہم یہ نہیں کرتا, ان کے اینڈ سے بھی چیزیں ہیں, لیکن ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم اپنی کمیونٹی کو بھی ٹرین کرنا ہے, اور ان کو بھی بولنا ہے کہ یار تم اپنے آپ کو اس طریقے سے پریزنٹ کرو کہ اگلا تمہیں ہاتھوں ہاتھ لے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا, اور لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں. اچھا, میں ایک سوال جو ہے نا پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور میں ہر دفعہ رک جاتا ہوں, آج میں پوچھ لیتا ہوں. میں نے عمر ہو گئی اخبار پڑھتے ہوئے, ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے, میں نے شاید ہی کبھی یہ خبر سنی ہو کہ کوئی نابینا سڑک پار کرتے ہوئے جو ہے وہ زخمی ہو گیا ہو یا ہلاک ہو گیا ہو. 99% بینا افراد جو ہیں وہی مرتے ہیں. کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ سر آئی تھنک اس میں ایک تو بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم لوگ خود بھی ویژولی امپیئرڈ بہت کیئرفل ہوتے ہیں, ظاہر ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے کمیونٹی سسٹم, جب بھی آپ کسی
ویژولی امپیئرڈ کو سڑک پہ نکل کے دیکھیں گے نا اس کے ہاتھ میں وائٹ کین ہے تو وہ گاڑی والا جو شاید عام آدمی کو شاید وہ چڑھا کے چلا جائے اس کے لیے رک جاتا ہے. علی تھینک یو سو مچ, آلویز اے پلیزر. سوری وقت کم ہے, ایز آلویز سی یو ایٹ دا جاب فیئر. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو فار ہیونگ می.